جی اگلا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو قرآن حکیم کا مطلب سمجھ نہیں آتا، اس کے باوجود وہ صرف عربی میں سورہ ملک یا سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، تو کیا قرآن مجید کا صرف عربی میں پڑھنا ہی فائدہ دے گا؟ فائدہ تو دے گا، لیکن قرآن کا اصل مقصد تلاوت نہیں ہے، اصل مقصد اسے فالو کرنا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی الاسلام ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے وحی کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھی تبلیغ کریں اور جس تک یہ قرآن پہنچے۔ اس طریقے سورہ صاد میں قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات کے اوپر تدبر کرو، یعنی قرآن میں یہ مضمون بڑی جگہ ہے، میرا اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کا پرائمری مقصد ہے اس کو فالو کرنا، تلاوت کرنا نہیں سر۔ ہاں تلاوت کا ثواب ہے، وہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اینڈ پہ مل جائے گی، فضائل قرآن والے چیپٹر میں، کہ جو بھی کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اب یہ الف لام میم حروف مقطعات بھی ہو سکتے ہیں اور علم بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی ہو سکتے ہیں، باقی ان کا یعنی ثواب تو آپ کو ملنا ہے، لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے۔ وہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ میرا مسئلہ نمبر 112ABC قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ اسی طریقے سے سنن دارمی میں ایک موقوفاً روایت ہے ابن عباس سے صحیح سند سے کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے لیے کفایت کرے گا، جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفایت کرے گا۔ وہ فضائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کے لیے نہیں۔ ایک بندہ یعنی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، سورہ ملک پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کر رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ہے، صرف فاتحہ کے دم ہی پر ڈالتا ہے، تو سر دوزخ میں جائے گا نا اگر توحید درست نہ کی۔ تو قرآن کا اصل مقصد ہے قرآن کے عقائد کے اوپر عمل کرنا، اس کی ترویج کرنا۔ یہ سائیڈ بینیفٹ ہے، قرآن کی جو بالائی ہے، کریم ہے، وہ قرآن کی تعلیمات ہے، باقی تو سائیڈ بینیفٹ ہے، ثواب بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، کہنا نہیں میں 10 قرآن مکائے، میں جناب 15 قرآن پڑھ چھڑے، یار 10 صفحے ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا جس سے آپ کی زندگی بدل جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بال یہ ایکسٹریم رویے ہیں، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بغیر ترجمے کے وہ پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، ثواب تو ہونا ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل جو فائدہ تھا وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے زبان سے تو کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ، اور سٹیئرنگ اس کا رائٹ کی طرف جا رہا ہے تو ٹھوک ہی دے گا نا سامنے جا کے، اگر وہ پاکستان میں چلا رہا ہے۔ امریکہ میں تو رائٹ سائڈ پہ چلتی ٹریفک، اے انہوں کو بیچو پاک کاٹ لو تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تو خالی زبان سے بولنے سے نہیں ہوگا، باقی آپ کا عمل بھی اس کے اوپر گواہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ جی سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کے دل میں تکبر نہ ہو تو اپنی شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیے دین کے اندر کیوں آسانیاں تلاش کرتے ہیں لوگ، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی آپ دیکھ لیں گے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے اوپر، کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھیں نا پینٹ فولڈ کرنا، انجینئر محمد علی مرزا، تو میں نے کہا نماز کے لیے کم از کم ضرور فولڈ کر لیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، یعنی نماز کے لیے ٹخنے ننگے ہونا یہ پروٹوکول ہے۔ اگر کسی کی پینٹ لمبی ہے تو وقتی طور پہ فولڈ کر لیں، فولڈ بھی خیر کوئی اچھا حل نہیں ہے، چھوٹی ہونی چاہیے فولڈ، چاہے پینٹ نیچے سے ہو چاہے اوپر شلوار یہاں سے فولڈ ہو، ہے دونوں ہی غلط ہیں، لیکن بڑے غلط سے بچنے کے لیے چھوٹا غلط ٹھیک ہے۔ ویسے تو پینٹ چھوٹی ہونی چاہیے، باقی یہ کہنا تکبر نہ ہو تو یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے کتاب اللباس چیپٹر میں، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو۔ جس طرح کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو ننگے سر نماز پڑھ رہی ہو۔ اب وہ ویسے بے پردہ پھرتی ہے، وہ الگ سے ہم ایڈریس کریں گے، لیکن نماز کے لیے وہ کہ جی میں ویسے بھی بے پردہ پھرتی ہوں تو چلو میں نماز بھی ننگے سر پڑھوں تو فرض ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو نماز کے لیے اس کو حجاب کرنا پڑے گا، اور کرتی ہیں الحمدللہ عورتیں، اور ایسا حجاب جس سے بالوں کی سیاہی بار نہ چمکے، بالکل باریک دوپٹہ ہوگا تو ڈبل کر کے لینا ہوگا۔ اسی طریقے سے مرد اگر عام حالت میں نیچے بھی رکھتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، نماز کے لیے تو اسے اونچا کرنا پڑے گا۔ اور اگر تکبر نہ ہو، اس میں اہل سنت میں یعنی 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ڈومیننٹ رائے تو یہ ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو، نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا۔
البتہ امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو بخاری میں ایک حدیث ہے نا کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کے طور پر تو دوزخ میں ہے، اور اس کے ساتھ امام بخاری ایک اور حدیث لے کے ہیں سیدنا ابو بکر کے حوالے سے کہ ان کی تہمت نیچے لٹک جایا کرتی تھی، اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے اگر تکبر نہ ہو تو کپڑا لٹکانا کیسا، کپڑا لٹکنا کیسا؟ تو اس میں حضرت ابو بکر نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا پیٹ یعنی ان کا تھوڑا سا بڑا ہوا تھا، یعنی میری تہمت میں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ڈھلک ہی جاتی ہے، مگر یہ کہ میں اسے سمیٹ لیتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ رکھتا ہی نیچے ہوں، یہ دوسرے لوگوں نے بھی غلط مطلب نکال دیا، تو میں کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ڈھلک ہی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پر تو ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس سے امام ابن عبد البر نے، امام نووی نے المتوفا 676 ہجری جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، اور ان سے بھی پہلے امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری، ان دونوں نے یہ موقف نکالا ہے کہ اگر کسی کو تکبر نہ ہو دل کے اندر اور اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے عام حالت میں رہے تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن یہ موقف اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ویسے ڈھلک جاتی ہے جیسے ہماری بھی شلوار اوپر ہے، کبھی نیچے ہوگی تو میں اوپر کر لیتا ہوں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا میری رہتی ہی نیچے ہے، یہ بھی رزلٹ ذرا دھکے سے ہی نکالا ہوا نا، اس میں الفاظ ہیں کہ ڈھلک جاتی ہے مگر میں، یہ تو مسلمان کی نشانی ہے، داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار اور سر کا ڈھانپا ہونا۔ اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو بھی ہے، if label shows your intent wear it، اگر لیبل شو کرتا ہے کہ آپ کا کون سا مذہب ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں۔ آپ یعنی کیوں چھٹکارے کی طرف کیوں چلتے ہیں؟ آپ سنت ہونے پہ تو سب کا اتفاق ہے نا، جو نیچے کیے ہوئے وہ بھی مانتے ہیں کہ سنت ہے، چاہے وہ اسے کہیں عرب ٹریڈیشن تھی، جو بھی کچھ کہیں، سنت تو اپنی جگہ موجود ہے نا۔ ہم فتویٰ کسی کے اوپر نہیں لگاتے لیکن ہم لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ مرد کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اور جناب عورتوں کا فیشن آیا ٹخنے ننگے کرنے کا، تو اسی مردوں نوں روندے اور زنانیاں دی شلواراں چنگیاں گئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فیشن آ جائے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے فیشن کو بھی اڈاپٹ کریں نا سر، ٹھیک ہو گیا؟ چلے فیشن ہی سمجھ لیں، مدنی فیشن، ٹھیک ہو گیا جی۔ باپا جانی جو کہتے ہیں مدنی فیشن ہی صحیح یار، اڈاپٹ تو کریں۔ اس زیادہ تر بریلوی مکتبہ فکر نے اس کو نا ڈیگریڈ کیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی والے مدنی چینل والے ہیں وہ ترغیب دلاتے ہیں ٹخنے ننگے کرنے کی۔ یعنی میں بھی 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں، میں اس وقت بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہی رکھتا تھا الحمدللہ۔ تو شکر ہے کہ یعنی اس جماعت نے آ کے بریلویوں میں ایک جو ضد بنی ہوئی تھی نا اہل حدیث اور دیوبند کے ساتھ، وہ ختم کر دی ہے، تو دعوت اسلامی میں ترغیب دلائی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلا سوال یہ